اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس کے انتظامات، اس کی صفائی ستھرائی، اس کے بل اور اس کے امام کا انتظام و اخراجات کو اٹھانے والے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خالص اللہ کریم کی رضا کے لیے مسجد بنائے، آباد کرے، تو اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ ایک آیت کریم ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کریم کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کریم اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد تعمیر کی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا محل بنائے گا۔ مسجد کو بنانا انبیاء کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تک سب انبیاء کرام نے مسجدیں بنائیں، آباد کی، صفائی ستھرائی، اس کی ضروریات کا خیال کیا۔ اور جو بندہ بھی مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا، مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ مسجد سے جڑا رہے، اپنی انکم سے، اپنی آمدن سے مسجد کے لیے بھی حصہ مقرر کرے، کیونکہ ہر بندے مسلمان کی جو آمدن ہے، جو اس کی معاش ہے، کاروبار ہے، اس میں سے جو کماتا ہے، اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو مسجد پہ خرچ کیا جائے۔ مسجد میں آپ کے لیے پنکھوں کی سہولت ہے، لائٹ ہے، اسی طرح بجلی، پانی، گیس کی ضروریات ہیں، چٹائی ہے، اس کو کھولنے والے، بند کرنے والے، امام، مؤذن، تعلیم، تربیت، ایک طرح سے ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک ادارہ ہے، تو اس ادارے کو مسلمان ہی چلائیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی خرچ میں سے کچھ حصہ مسجد کو ہر مہینے یا یومیہ یا جس طرح وہ آسانی سے سمجھے، اس کے لیے مقرر کرے۔ غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں میں، وہ چرچ ہو یا گردوارے ہوں یا کوئی بھی، اس کو فنڈ کرنے والے، اس کو آباد ہونے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی بھی، جبکہ ہمارے مسلمان کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنی آمدنی میں 1-2% لوگ ہیں، 100 میں سے 1-2 بندے ہوتے ہیں جو مسجد کا حق نکالتے ہیں، اپنی انکم میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے اپنا حق نکال کر دیں تو یقینی طور پر مسجدیں آباد ہوں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو مسجدیں آباد کرتے ہیں ان کا محل جنت میں بنایا جائے گا، اور ایمان والے اس کے لیے فکر کریں۔ یہاں ایک حدیث میرے سامنے جو لکھی ہے کہ جو مسجد میں لائٹ کا انتظام کرے، بلب لگا دے، روشنی کا انتظام کرے، یا روشن کرنے والی بجلی کے بل میں حصہ ڈالے، اللہ کے نبی فرمایا اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت، مغفرت کرتے ہیں جب تک وہ مسجد کو روشن رکھتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ ماہ و سال میرے کے لیے دعائیں ہوتی رہیں اور نیکیاں بنتی رہیں، تو وہ اپنا بل میں حصہ ڈال لے، یا لائٹ لگا دے، یا مسجد کی جو اللہ غنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی خود بنائی، اس میں مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے،
پھر اس کی ضروریات میں صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ آپ جانتے ہیں کتنی مسجد قباء ہے جو وہاں عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی مسجد عثمان ہے، کوئی مسجد ابو بکر ہے، کوئی مسجد علی ہے، کوئی مسجد بلال ہے، کوئی مسجد عائشہ ہے، مسجد فاطمہ ہے، مسجد زینب ہے۔ اب بڑی مسجد عثمان ہے، بڑے بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں جو بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بناتے تھے۔ آج کے دور میں کیونکہ اوورآل یہ اسلامی ماحول صرف سعودی عرب میں ہی تھوڑا سا نظر آتا ہے، تو باقی لوگ خود اپنے طور پر اس کو آباد کریں، مسجدیں بنائیں بھی، صاف ستھری رکھیں، اس میں خوشبو کا انتظام کریں، اور پھر استطاعت کو خلوص نیت کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ کریم نے فرمایا مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلہ پر کے ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اپنا مال بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اپنی جان بھی، یعنی خود کو بھی مسجد میں لائیں، خود بھی مسجد میں آ کر بیٹھیں۔ مسجد میں آنا بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ چل کے آتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے نیکیاں بلند ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ مسجد میں جتنی دیر رہتے ہیں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا عارضی ہے، مسجد کی تعظیم، مسجد کی تعمیر، مسجد کی ضروریات اپنے لیے لازم کریں، بلکہ اس کے لیے فرمایا جو مسجد سے کوڑا تھوڑا سا اٹھا کر بھی پھینکے اس کو 500 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی میں، اس کو آباد ہونے میں، اس میں قرآن کی تلاوت، بچوں کی تعلیم، یہ سب کچھ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا